السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج ہیں اس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے آج عدالت سے یہ استدعا کی کہ چونکہ ان کے کلائنٹ یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف ان کے جو پٹیشن ہے، جو ان کی برطرفی کے خلاف جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس درخواست پر فیصلہ کیا جائے، تو جس پر 5 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 وکلاء رشید اے رضوی اور صلاح الدین، رشید اے رضوی جناب جو ہے وہ کراچی بار ایسوسیشن کے وکیل ہیں، اور انہوں نے بھی ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ آپ کو ذرا میں کیس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل ایک جو آئینی ادارہ ہے، یعنی جو کہ ججوں کے مس کنڈکٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مس کنڈکٹ کو دیکھتی ہے، اگر کسی ہائی کورٹ یا کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اگر کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، کوئی درخواست آ جاتی ہے مس کنڈکٹ کی، کوئی الزامات کی، تو پھر وہی ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کیسز کو ڈیل کرتا ہے۔ تو جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف درخواست آئی تھی تو اس پہ پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے 2018 میں ان کی برطرفی کا سفارش کی تھی، اور ان پہ آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جولائی 2018 میں، جبکہ ان کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے بلایا تھا ایک تقریب میں خطاب کرنے کے لیے، تو اس خطاب کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف کچھ الزامات لگائے تھے، تو جس کی بنا پر پھر ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی برطرفی کی سفارش کی تھی، اور اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 11 اکتوبر 2018 کو ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کو پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بار ایسوسیشن نے بھی اس پریزیڈنٹ کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ تو آج 5 رکنی لارجر بینچ، سپریم کورٹ کی لارجر بینچ جس کی صدارت جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے آج اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران حامد خان جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں، انہوں نے پہلی یہ استدعا کی کہ جناب چونکہ وہ اگلے سال جون میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس درخواست پر یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اور کیس کے میرٹ کو دیکھیں گے اور میرٹ پر ہم اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ 2 وکلاء رشید اے رضوی جو کہ کراچی سے ہیں اور ایک صلاح الدین صاحب، رشید اے رضوی کراچی بار ایسوسیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس نوٹیفیکیشن کو یعنی صدر کے نوٹیفیکیشن کو جس کی بنیاد پر اس نوٹیفیکیشن پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کیا تھا اپنے عہدے سے، اس کو چیلنج کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ صلاح الدین صاحب ہیں جو کہ ینگ وکیل ہیں، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک متفرق درخواست یعنی پٹیشن دائر کی تھی، اور انہوں نے بھی اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ تو آج سماعت کے دوران رشید اے رضوی صاحب نے بتایا عدالت کو کہ چونکہ میری جو درخواست تھی جناب وہ اس کیس کے ساتھ کلب ہی نہیں کیا گیا تاکہ وہ میری درخواست بھی سنی جائے، تو اس پر پھر بینچ نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، خاص کر بینچ کے ایک رکن جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی درخواست پر، آپ کی پٹیشن پہ تو اعتراضات لگائے تھے رجسٹرار آفس نے، اور انہوں نے وہ پیراز دکھائے کہ کون سے پیراز پر ان کے اعتراضات لگائے گئے، تاہم رشید اے رضوی نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ ان کو پتہ تھا اور وہ اس سلسلے میں رجسٹرار آفس گئے بھی تھے کہ آپ برائے کرم مجھے وہ اعتراضات کی کاپی دے دیں تاکہ میں اس کو دور کر کے پھر ایک علیحدہ پٹیشن دائر کروں، جس پر پھر کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ اپنے آفس کو آرڈر کیا کہ رشید اے رضوی کو وہ لیٹر وہ پرووائڈ کیا جائے۔ ہاں، پہلے انہوں نے کہا تھا کورٹ نے کہ ایک لیٹر بھی آپ کو لکھا گیا تھا اور آپ نے اے او آر کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا تھا کہ چونکہ آپ کے پٹیشن پہ یہ اعتراضات لگائے تو لہٰذا آپ ان اعتراضات کو دور کریں، تاہم رشید اے رضوی نے کہا کہ وہ لیٹر مجھے نہیں ملا، تو آج کورٹ نے یہ آرڈر صادر فرمایا کہ ان کو وہ لیٹر دیا جائے تاکہ وہ اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ ایک پٹیشن دائر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ صلاح الدین کو عدالت نے بتایا کہ آپ نے جو پٹیشن فائل کی اس میں آپ نے لینگویج یعنی آپ نے زبان بڑی سخت استعمال کی ہے،
اور تو اس پہ پھر صلاح الدین نے کہا کہ جی میں نے ایک امینڈڈ پٹیشن دائر کی ہے اور اس کو میں نے امینڈ کر دیا ہے اس پٹیشن کو، یعنی جو سخت الفاظ استعمال کیے تو لہٰذا ان کو بھی کلب کیا جائے۔ تو پھر عدالت نے یہ حکم صادر کیا کہ ان دونوں کے جو ہے نا پٹیشن کو وہ اس مین کیس کے ساتھ کلب کیا جائے، اور پھر چونکہ عامر خان نے کہا کہ مزید تیاری کی بھی ضرورت ہے اور یہ بھی استدعا کی کہ چونکہ ان کے کلائنٹ اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی جون میں، تو اس بہتر یہ ہو کہ اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، تو جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، میرٹ پہ دیکھیں گے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلی سماعتوں پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے حامد خان کو بتایا تھا کہ آپ آرٹیکل 2011 وہ آرٹیکل ہے جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادارہ جو کہ ججوں کے مس کنڈکٹ کے اپلیکیشنوں کو دیکھتا ہے، درخواستوں کو دیکھتا ہے، لیکن آرٹیکل 211 کے تحت ایک بار لگائی گئی ہے، ایک پابندی ہے اس پہ کہ سپریم جوڈیشل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کی کارروائی کو کسی بھی فورم میں، کسی بھی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ایک بار لگائے گئے۔ تو اس پھر کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں اس پوائنٹ پر ضرور ایڈریس کیجیے گا کہ جب ایک طرف یہ بار لگائی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی سفارش کی تھی، ان کی برطرفی کی، تو یہ کیسے پھر درخواستیں دائر ہوئی، تو اس پہ بھی ہمیں آپ اس پہ آرگو کریں۔ تو آج تک اتنا ہی ہوا، اور چونکہ اب حامد خان صاحب نے کہا کہ چونکہ اگلے سال وہ ریٹائر اور اس سے پہلے اس کی کیے، تو اس پر پھر کورٹ نے اگلے سال تک یعنی جنوری تک یہ سماعت ملتوی کر دی، اور یہ اپنے آفس کو ڈائریکشن دی کہ جو دو پٹیشنیں رشید رضوی صاحب کی اور صلاح الدین کی، ان کو کلب کیا جائے تاکہ ان کو بھی سنا جا سکے۔ تو اب تک اتنا ہی، اور میں نے اس بنا پر اس کے بعد پھر جو صلاح الدین صاحب ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو وکیل ہیں جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہیں، ان کی بھی کامنٹس لیے اور انہوں نے آج جو عدالت کو بتایا وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے صلاح الدین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی صلاح الدین صاحب، آپ بتائیے کہ آج جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں آپ پیش ہوئے، تو آج کیا موقف اختیار کیا آپ نے؟ جی اسی ایشو پہ، جسٹس صدیقی صاحب والے ایشو پہ اسلام آباد بار نے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ اس میں ان کی درخواست یہ تھی، ایک تو شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ ریکمنڈیشن دی تھی اور اس کے بعد جو ان کو نکالا گیا تھا تو اس کو چیلنج کیا تھا۔ دوسرا اسلام آباد بار کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جو الزامات لگائے ہیں شوکت صدیقی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا عدالتی معاملات میں وہ دخل انداز کرتی ہیں، تو ان الزامات پہ تحقیقات کی جائے۔ تو وہ جو درخواست اسلام آباد بار کی طرف سے تھی وہ آج ساتھ میں لگی نہیں تھی، تو ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ ہماری بھی درخواست شوکت صدیقی صاحب کی پٹیشن کے ساتھ لگائی جائے اور دونوں کو ساتھ سنا جائے۔ تو آج کورٹ نے کیا آرڈر کیا اس میں؟ کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ چونکہ اسلام آباد بار کی جو پٹیشن تھی اس میں چند جو لینگویج یوز کی گئی تھی، اس میں آفس نے آبجیکشن یہ لگائی تھی کہ لینگویج بہت سخت، جو الفاظ ہیں بہت سخت استعمال کیے گئے ہیں، وہ اسکینڈلس نوعیت کے ہیں۔ تو کورٹ نے یہ کہا کہ آپ وہ ان کی جو آبجیکشنز ہیں وہ دیکھ کے اپنے اسلام آباد بار نے تو ایک امینڈڈ پٹیشن بھی فائل کر دی تھی جس میں وہ لینگویج میں چینجز کی تھی، تو انہوں نے آفس کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ وہ امینڈڈ پٹیشن کو ایگزامن کریں، اور اگر وہ پہلی اسکینڈلس لینگویج والی آبجیکشن میٹ ہو گئی ہے تو اس کو ساتھ میں لگایا جائے۔ اچھا، آج جو آپ نے کورٹ کو بتایا کہ میں نے ایک امینڈڈ پٹیشن دائر کی، تو یہ وہ پٹیشن تھی جو اعتراضات لگائے تھے، اعتراضات دور کرنے کے بعد آپ نے وہ امینڈڈ پٹیشن جو انہوں نے کہہ رہا کہ سخت لینگویج آپ نے استعمال کی۔ اچھا صلاح الدین صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ رشید رضوی بھی صاحب بھی پیش ہوئے، وہ کراچی بار ایسوسیشن کے وکیل تھے، ان کی بھی یہی آئیڈینٹیکل پٹیشن ہے؟ ان کی بھی ملتی جلتی پٹیشن ہے، اس پہ بھی یہی اعتراضات لگائے گئے تھے۔ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اعتراض کس لینگویج پہ ہے تاکہ میں وہ اعتراضات دور کر سکوں۔ تو رشید رضوی صاحب کی جو کراچی بار والی پٹیشن تھی اس میں عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ کے آفس جو ہے وہ اعتراضات رشید رضوی صاحب کو کمیونیکیٹ کرے تاکہ وہ پٹیشن کو اس کے مطابق امینڈ کر کے دوبارہ دائر کر سکیں۔ اچھا، جو مین پٹیشنر ہے حامد خان صاحب جو شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات بتائی عدالت کو کہ
چونکہ وہ میرے خیال میں نیکسٹ ایئر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں جی تو عدالت کو انہوں نے کہا کہ آپ اگر بہتر خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہ ان کی پٹیشن کو جلد از جلد سنا جائے کیونکہ جون 2020 میں شوکت صدیقی صاحب کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے تو وہ یہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ 2021 میں تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کم سے کم اس پٹیشن کو سن کے فیصلہ کر دیا جائے. تو اب یہ نیکسٹ جنوری تک جنوری میں اب یہ فکس ہوگی. بہت شکریہ. شکریہ جی.